حضرت سیدنا ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے بے شمار حج کیے ہیں، اور ان میں سے کئی حج ایسے بھی ہیں جو میں نے بغیر زاد راہ کے، یعنی کوئی ضروریات زندگی کی اشیاء میرے ساتھ نہیں تھیں، بغیر کسی چیز کے میں نے جا کے حج کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عرصے کے بعد مجھ پر آشکار ہوا کہ یہ تو محض میرے نفس کا مجھے دیا گیا دھوکہ تھا۔ کہتے ہیں مجھے اس وقت یہ بات پتہ چلی جب میری والدہ نے، میری امی جان نے مجھے حکم دیا کہ بیٹے یہ گھڑا ہے، یہ تو پانی کا بھر کے لا کے دے دو۔ جب میری والدہ نے مجھے یہ حکم دیا تو مجھ پر میری والدہ کا یہ حکم جو ہے وہ بڑا گراں گزرا، یعنی ناپسندیدہ گزرا۔ تو کہتے ہیں اسی وقت میں سمجھ گیا کہ وہ جو تو نے حج کیے ہوئے ہیں بغیر زاد راہ کے، وہ تو محض میرے نفس کا مجھے دھوکہ تھا۔ کہتے ہیں اسی وقت میں اس بات کو سمجھ گیا کہ اگر وہ دھوکہ نہ ہوتا تو میری ماں کا یہ حکم جو ہے، جو کہ مجھ پر بجا لانا لازم تھا، ضروری تھا، یہ ضروری کام مجھ پر گراں نہ گزرتا۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ محض نفس جو ہے وہ بندے کی طبیعت کی موافقت کر کے بندے کو گمراہ کرتا ہے، خراب کرتا ہے۔ ہمارے اکابرین اور اسلاف کے اس قسم کے اعمال سے ہمارے لیے سبق یہ نکلتا ہے، سبق ہمارے لیے یہ ملتا ہے کہ وہ لوگ اپنے معاملات میں کس قدر غور و فکر کیا کرتے تھے، یعنی اپنی آخرت کے بارے میں کس قدر فکر مند رہا کرتے تھے کہ کوئی بھی عمل وہ کرتے تو وہ فوری طور پر سوچتے کہ ہمارا نفس تو اس میں موافقت تو نہیں کر رہا، کہیں نفس کی خوشنودی تو نہیں ہو رہی، کہیں یہ بات جو ہے کہیں شیطان کو راضی کرنے کے لیے تو نہیں ہے، کیونکہ ہر معاملے میں وہ اخلاص پیدا کرتے تھے کہ ہمارے رب کی رضا اس کے اندر کتنی ہے، ہمارے مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اس میں کتنی ہے۔ بعض لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اور ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں اس قسم کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بعض لوگ دوسرے لوگوں کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آؤ بھگت کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بڑا احترام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے بچھے چلے جا رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے۔ لیکن وہی لوگ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنے والدین کے لیے ان کا رویہ بدل جاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے ان کا رویہ بدل جاتا ہے، گھر میں رہنے والی مستورات کے لیے ان کا رویہ بدل جاتا ہے، یعنی ان کے رویے میں ایک عجیب سا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے، عجیب ہی ان کا مزاج بن جاتا ہے، تلخی ان کے مزاج میں آ جاتی ہے۔ باہر لوگوں کے لیے ان کا مزاج اور ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہیں ان کا مزاج اور ہوتا ہے۔ تو یہ جو کہ گھر والوں کے لیے مزاج اچھا رکھنا جو ضروری ہے، وہ اس پر کوئی عمل نہیں کیا جاتا اور اس میں بہتری نہیں پیدا کی جاتی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اعمال کے میدان کے اندر اگر ہم دیکھیں، بعض لوگ مستحبات پر تو بہت بڑھ چڑھ کر عمل کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ اس کا ثواب کم ہے، اس کا اجر کم ہے، اور فرائض کو یکسر بھلا دیتے ہیں، نماز کے قریب نہیں آتے، اور ان کے دیگر ان کے کام دیکھ لیں تو مستحبات جن کا پتہ ہے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ جو ثواب ہے وہ مستحب کا ہے، نہیں کریں گے تو کم از کم اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا، اور فرائض کے بارے میں ان سے پوچھ لیں تو بالکل یکسر انہیں علم ہی نہیں ہوتا اس کے بارے میں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس عمل سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمارا نفس ہماری کہاں کہاں موافقت کر رہا ہوتا ہے، ہمارا نفس ہمیں کہاں کہاں مبتلا کر رہا ہوتا ہے، ہم کن کن باتوں پر راضی ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو چیزیں ضروری ہیں، جو شریعت کے اندر ضروری ہیں، دین میں ضروری ہیں، انہیں ہم یکسر بھول جاتے ہیں، ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اللہ کریم جل وعلا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔